أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 80 تا 81 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح اور ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے لوط کو بھیجا. لوط پیغمبر تھے، لوط علیہ السلام. جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان کے کسی شخص نے نہیں کی؟ تم جنسی حوث پوری کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو، اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ شرافت کی تمام حدیں پھلانگ چکے ہو. اللہ اکبر. جب لوط علیہ السلام کی قوم اپنی خباثت سے باز نہ آئی تو ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی اور ان تمام بستیوں کو الٹ دیا گیا بجز ڈیڈ سی جس کو بحیرہ مردار کہا جاتا ہے، نام سے جو سمندر ہے. کہتے ہیں کہ یہ بستیاں یا تو اس میں ڈوب گئی ہیں یا اس کے آس پاس تھی جن کا نام و نشان واضح نہیں. حضرت لوط علیہ السلام کا اس قوم کے ساتھ نسبتی تعلق نہیں تھا، پھر بھی اس آیت میں اسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کہا گیا کیونکہ یہ وہ امت تھی جس کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا. ان کے واقعے کی سب سے زیادہ تفصیل سورہ ہود میں آئی ہے. اللہ اکبر. اسی طرح سورہ ہجر، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت میں بھی اس واقعے کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے. تفسیر ابن کثیر میں اب عنوان ہوتا ہے قوم لوط کا فعل بد. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا. وہ اپنی قوم سے کہہ رہے تھے، لوط ابن حاران بن آزر ہیں. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے یہ بھتیجے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی ایمان لائے تھے اور ارض شام کی طرف ان کے ساتھ ہجرت کی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل صدوم کی طرف بھیجا تھا. وہ اہل صدوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ترغیب دیتے. اس قوم نے اپنے فحش کام کیے ہوئے تھے. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ان کے سوا کسی نے اس کا ارتکاب نہیں کیا تھا. وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے تھے. یہ چیز اب تک کسی کے دل میں بھی نہیں گزری تھی. وہ بنی آدم آج تک اسی کے عادی نہیں رہے، کوئی بھی بنی آدم. خلیفہ ولید بن عبد المالک اموی خلیفہ تھے دمشق، جو کہ بانی دمشق تھے. کہا تھا کہ اللہ پاک قوم لوط کا واقعہ ذکر نہ فرماتا
تو مجھے اس بات کا یقین بھی نہ آتا کہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایسا ارتکاب کر سکتا ہے۔ چنانچہ لوط علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں کہ کیا تم ایسا فحش اختیار کرتے ہو کام؟ دنیا میں کسی نے تم سے پہلے ایسا کام نہیں کیا، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے عورتیں پیدا کی ہیں، یہ تمہاری بڑی زیادتی اور بڑی جہالت ہے۔ جس چیز کا جو محل نہیں تم اس کو محل بنائے ہوئے ہو۔ پھر دوسری آیت میں ان سے فرماتے ہیں دیکھو یہ سب عورتیں ہیں، سب میری بیٹیاں ہیں، جس سے چاہو رشتہ جوڑ لو۔ لیکن ان لوگوں سے کہا لوط تمہیں تو معلوم ہے کہ تمہاری ان دنیا جہان کی بیٹیاں کہ سب تمہاری دنیا جہان کی بیٹیاں ہیں، ہمیں کوئی اعراض نہیں، اور ہماری جو غرض ہے تمہیں اس کا علم نہیں۔ مفسروں نے ذکر کیا ہے کہ مرد اپنی حاجت مرد سے پوری کرتے تھے، اور اسی طرح عورتیں اپنی حاجت بھی عورتوں سے پوری کرتی تھیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ عورتیں مجبور تھیں۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ اے میرے پروردگار، ہمارے اس گروپ میں جتنے لوگ بھی بیمار ہیں میرے مولا، ان تمام کو شفائے کلی، شفائے کاملہ و عاجلہ و نافع عطا فرما۔ یا اللہ، بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے رزگار کو میرے مولا کریم رزق عطا فرما۔ یا اللہ، جو رزق کما رہے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، میری دعاؤں کو قبولیت کی منزل تک پہنچا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔